وحدہ لا شریک لہ سبحانہ وتعالی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رحمتا للعالمین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ مالک واحد و یکتا نے ہمیں اپنے ایک محبوب بندے کے خانقاہ میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ یقیناً ایک اللہ کے نیک بندے، ایک اللہ کے پیارے بندے، محبوب بندے، برگزیدہ بندے کی خانقاہ میں حاضر ہونا، ان کی زیارت سے مشرف ہونا، محبت کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے ایک پیارے بندے جو کہ عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، اپنے علم پر عمل کرنے والا بھی ہو، ظاہر و باطن شریعت کا پیروکار ہو، سرتاپا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھلا ہوا ہو، اس کا ہر قول و فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس سے صادر ہو، تو ایسے شخص کی زیارت، ایسی شخص کی محبت، ایسے شخص کی معیت، ایسے شخص کی الفت، ایسے شخص کی صحبت یقیناً روئے زمین کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا احساس اور اس کی قدر اسی وقت ہوگی جب ہم اس کے انعام کو پائیں گے، جب ہم اس صحبت اور اس محبت کے انتہا کو پہنچیں گے، آخرت میں جب ہم اس کے ثمرہ کو دیکھیں گے، جب ہم اس کے پھل کو چکھیں گے، جب ہم اس کے فوائد و برکات کو دیکھیں گے، تو پھر اس وقت ہمیں اس کا اندازہ ہوگا اور ہمیں قدر ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نیک کاموں میں سے ایک بہت بڑا نیک کام یہ کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے نیک بندوں کے دامن میں دیا، ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا۔ بے عمل تو تھے ہی تھے، عمل کی راہ میں تو ہم چستی والے نہیں تھے، عمل زیادہ کرنے والے نہیں تھے، عبادتیں کرنے والے نہیں تھے، ریاضتیں کرنے والے نہیں تھے، عمل میں ہم ڈھیلے ڈھالے تھے، ہم نمازیں جوش و جذبہ سے پڑھنے والے نہیں تھے، صلاۃ و قیام کے ہم پابند نہیں تھے، ہم غافل تھے، اللہ کے ذکر سے ہم غافل تھے، لیکن ہمارا دامن اللہ کے ایک نیک بندے سے ہاتھ ہمارا اللہ کے ایک نیک بندے کے دامن سے جڑا ہوا تھا، ہم اللہ کے ایک نیک بندے سے محبت کرتے تھے۔ تو المرء مع خلیلہ کہ بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے خلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقیناً ہمیں اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ محشر کے دن، آخرت کے روز ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے گا۔ تمہیدی کلمات کے بعد میں نے آج ارادہ کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ سورۃ الشورى کی چند آیات میرے پیش نظر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو تمہیں اس دنیا کی چیز دی گئی ہے
تو یہ اس دنیا کی زندگی کا ہی مال و متاع ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے سننے والو، اے مخاطب، اے مسلمان، تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے، اس دنیا میں جو مال و متاع عطا کیا گیا ہے، اس دنیا میں تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اس دنیا کی جو رونقیں ہیں، اس دنیا کی جو بہاریں ہیں، اس دنیا کی جو چمک دمک ہے، اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو بنگلات ہیں، اس کے جو محلات ہیں، اس کی جو رونقیں ہیں، یہ سب اسی دنیا کے ہی سامان ہیں، یہ سب اسی دنیا میں ہی رہیں گی، یہ سب اسی دنیا کے لیے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، یہ سب فنا ہو جائیں گی، ان کو ایک وقت فنا کی گھاٹ ان کو لاحق ہوگی، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ باقی نہیں ہیں، یہ سرمدی نہیں ہے، یہ جاودانی نہیں ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے۔ ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو کے رہ جانا، ان کی الفت میں اپنے رب کی اطاعت سے دور نہ ہو جانا، اس دنیا کی رونق اور اس کی چمک دمک میں گرفتار ہو کے اپنے رب کی اطاعت سے منہ نہ موڑ لینا، اس دنیا کی اس ظاہری رونق اور اس ظاہری چمک دمک میں پھنس کر اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی سے دور نہ ہو جانا، اپنے رب کی اطاعت اور اس کے فرمان سے دور نہ ہو جانا، اس کے سامنے سر کو جھکانے سے دور نہ ہو جانا، اس کے رسول اور اس کے کتاب اور اس کے فرامین اور اس کی تعلیمات سے روگردانی نہ کرنا۔ اس دنیا کے جو سامان ہیں، اس دنیا کی جو متاع ہے، اس دنیا کی جو رونقیں ہیں، اس دنیا کی جو خوبصورتی ہیں، یہاں کی جو وزارتیں ہیں، یہاں کی جو مال و دولت ہے، یہاں کے جو محلات ہیں، یہاں کے جو بنگلات ہیں، یہاں کی جو خوبصورتی ہے، یہ سب ایک دن فنا ہو جائیں گی، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ سب خوبصورتیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آسمان جو ہمارے سروں پر قائم ہے، یہ جو نیلگوں فلک اپنی چمک دمک سے قائم ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو چاند و سورج ہے، یہ جو شمس و قمر چمک رہے ہیں، اس دنیا کے جو حیوانات ہیں، اس دنیا میں جو نباتات ہیں، یہ جو زمین پھیلی ہوئی ہے، اس زمین میں جو شجر اگے ہوئے ہیں، اس زمین میں جو درخت اگے ہوئے ہیں، اس زمین میں جو مخلوق پھر رہے ہیں، اس زمین میں جو چلنے والے جاندار پھر رہے ہیں، اس زمین میں جو جانور رینگ رہے ہیں، اس زمین میں جو 2 پاؤں والے جانور ہیں، اس زمین میں جو 4 پاؤں والے جانور ہیں، اس زمین میں جو دودھ دینے والے جانور ہیں، اس زمین میں جو بچہ جننے والے جانور ہیں، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ مٹی ہے، یہ پتھر ہیں، یہ جبل ہیں، یہاں جو پانی ہے، یہاں جو سمندر ہے، یہاں جو کشتیاں ہیں، یہاں جو رونقیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، یہ سب فنا ہو جائیں گی۔ ان کی محبت میں، ان کی الفت میں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے، ان کی چاہت کے لیے اپنی رب کی محبت سے، اپنے رب کی اطاعت سے، اپنے رب کے فرمان سے، اپنے رب کے حکم سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنا۔ یہ سب اس دنیا میں رہیں گی، یہ سب اس دنیا کے مال و متاع ہیں، یہ سب اس دنیا کی رونقیں ہیں، یہ سب اس دنیا کی خوشیاں ہیں، یہ سب چند روز کی زندگی ہے، یہ سب 2 دن کی زندگی ہے۔ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو اٹھا کر قبرستان کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی لوگ پیدا ہوئے، کئی لوگ مر گئے، کئی لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، کئی لوگ اس دنیا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوئے، کئی لوگوں نے اس زندگی کو چھوڑ دیا، یہاں کے اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنے بنگلات کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ جس اپنے اہل و عیال سے وہ ایک گھڑی دور نہیں رہ سکتا، اپنی بیوی سے وہ چند لمحے دور نہیں سکتا، وہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے چند گھڑی دور نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنے اہل و عیال سے کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں میلوں دور چلا جائے تو پھر وہ فون کے ذریعے ان سے رابطہ کرتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان سے وہ دور نہیں رہ سکتا۔ لیکن انسان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو ان تمام سے دور لے جاتی ہے، اہل و عیال سے بھی دور لے کر جاتی ہے، رشتہ داروں سے بھی دور لے جاتی ہے، اس دنیا کی ملکیت سے بھی دور لے جاتی ہے، اس دنیا کی
رونقوں سے بھی دور لے جاتی ہے۔ یہاں کی جو نفسانی خواہشات ہیں، ہم جن نفسانی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کی رونقوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے رب کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے سے بھاگ کر ہم اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی اطاعت کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کے فرمان کو چھوڑ کر جو لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے وزراء و امراء کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے دو ٹکے کے جو منصب و مقام پر وہ فرائض پر جو وہ مقام پر وہ جو قائم ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دو ٹکے کی کرسی پر ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے رب کو، جو کہ مالک حقیقی ہے، جو کہ خالق حقیقی ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہے، اس کائنات کے ہر ایک چیز کو بنانے والا وہ ہے، بڑی سی بڑی چیزوں کو بنانے والا بھی وہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بنانے والا بھی وہی ہے، جو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز ہمارے سینوں کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، ہمارے ہر حرکت کو وہ جانتا ہے، ہم چلتے ہیں ہمارے چلنے کو بھی وہ جانتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے سوچنے کو بھی وہ جانتا ہے، ہمارے ذہن میں ابھی تک خیال نہیں آیا، اس خیال کے آنے سے پہلے بھی وہ ہمارے خیال کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا سوچنے والا ہے، وہ ہمارے ہر قول و فعل سے باخبر ہے، ہمارے ہر حرکت و سکون سے باخبر ہے، ہماری نیند سے بھی باخبر ہے، ہماری بیداری سے بھی باخبر ہے، ہمارے رات کے کاموں سے بھی باخبر ہے، ہمارے دن کی باتوں سے بھی باخبر ہے، ہمارے قول سے بھی باخبر ہے، ہمارے فعل سے بھی باخبر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس سے خفا نہیں، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، کائنات کا بنانے والا وہ ہے، وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب سے بڑا ہے، وہ اگر چاہے تو اس دنیا کو ایک منٹ میں ختم کر دے، ایک سیکنڈ سے پہلے ہی اس دنیا کی رونقیں ختم ہو جائیں، وہ سب سے بڑا مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ خالق اکبر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ایک کن کی دیر ہے، یکون کی دیر نہیں، وہ کن فرمائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ خالق و مالک کی در کو چھوڑ کر، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر ہم دو ٹکے کی لوگوں کو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ